مل کے ذرا کہہ دو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی پر لانے والے، مراد غریبوں کی پر لانے والے، وہ اپنے پرا ایک غم کھانے والے، آئی تھے سجیاں تو چکنے تے مل کے کہنے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ دے اندر پہنچ گئے۔ گل ذہن چاہ گئی، جماعت ہو گئی۔ ایتھے میں چند کو گلہ کرنا چاہنا، رب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج کراؤن لگیاں، مسجد حرام تو پہلے مسجد اقصیٰ چکلے، اگر مسجد اقصیٰ دے اندر نبیاں نو جماعت کرانی مقصود سی تے اے نبی تے اسمانہ تے بھی کھلوتے سن، اتھے جماعت ہو جاندی۔ جڑا رب قبراں جو زندہ کر کے مسجد اقصیٰ چ لے آ سکتا ہے، کیا او رب سارے نبیوں نو بیت المعمور چ اکٹھا نہیں کر سکتا؟ اتھے کیوں بلایا؟ دس دیں سب تو پہلی گل اے وے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا حشر دا میدان ہے نا، او بیت المقدس دی سرزمین تے لگنا ہے۔ رب نے فرمایا بھی سونیا ایک واری مسجد اقصیٰ چ آ جاؤ نا تو آڈے قدم لگ جان گے، حشر والے دن میں انہاں نو برکتاں عطا فرما دیا گا، انہاں لوگاں تے مہربانیاں ہو جانگیاں۔ کوئی آکھے بھئی حضور دے قدم لگیاں کی ہو جانے، اوتھے رب نے فیصلے کرنے نے، اوتھے رب اپنے صفت جلال دے نال موجود ہوئے گا، اوتھے قدمہ نے کی کرنا ہے؟ میں کہنا بھی یہ قدم کوئی عام نہیں، ایک قدم تے مکہ یا مدینہ دی سرزمین تے لگ جان، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب اونا شہراں دیاں گلیاں دے ریت دے ذرے دی قسماں اٹھا چڑھدا ہے۔ دوسری وجہ، حضور معراج کر کے واپس آئے نا تو نبی علیہ امام نے سارے نے فرمایا کہ میں معراج کیتی ہے، میں مسجد اقصیٰ گیا اور اس تو بعد پھر اسمانہ دی سیر ہوئی ہے۔ انہاں کہ جی بھی گل منن چ نہیں ہوندی، ٹائم لگ گئی کوئی نہیں، پانی چلدا ہے پیا، جس نے وضو کیتا ہے، بسترا گرم ہے، کنڈی ہلدی ہے پئی، انہیں قلیل وقت دے اندر او کچھ سیانے بندے جڑے اتھے گئے ہوئے سن او سامنے آ گئے، کہنے لگے بھی جے تسی مسجد اقصیٰ گئے ہو نا تے اسی کچھ سوال کرنا چاہنے ہیں جی، اونا دے جواب تسی دے چھڑے تے من جانگے بھی تسی گئے ہو۔ بھئی مسجد اقصیٰ دا مہینے دا سفر ہے، تسی کہیں دو میں اتھو ہو کے آگئے، جماعتاں ہوئی ہیں، نبیاں جماعت کرائی ہے۔ ان بابے نے سوال پوچھنے شروع کیتا بھی ہاں جی کتنے دروازے نے تے کس کس قسم دروازے نے تے فلانی جگہ کی ہے تے فلانا ستون کیوں جے ہے۔ حضور فرمانے نے جویں انہوں نے سوال کرنا شروع کیتا ہے نا، رب نے مسجد اقصیٰ اینج میری تلی دے اتے کر چھڑی ہے۔
مصطفیٰ نبیاں دے امام فرماندے نے میں این مسجد اقصا نو ویکھنا وا پیا جویں جویں وہ سوال کردا ہے او زبانی سوال کردا ہے پیا میں ویکھ ویکھ کے جواب دئی جانا وا ہائے 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 ایتھے عقیدے دی گل کردے ہاں اوئے جڑا رب مسجد اقصا نو نبیاں دے امام دے سامنے پیش کر سکدا ہے کیا او رب تہاڈا ساڈا درود نہیں پیش کر سکدا آئے ہائے نجاشی سی نا بادشاہ او دے سامنے نبیاں دے امام دا ذکر ہو پیا تو جدو ذکر ہویا تو گل یہ بھی ہوئی وہ کسی نے آکھیا بھئی جڑے آخری نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا ہون انہوں نے یہ بھی آکھ چھڑیا ہے بھئی میں معراج کر آیا وہ نجاشی نے کہا بھی ذرا گل کھول کے بیان کرو میں پتہ لگے بھی کی تسی کہنا چاہتے ہو انہوں نے کہا جی معراج دا مطلب یہ کہ فرماندے نے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصا گیا اوتھے جماعت ہوئی ہے سارے نبیاں نو میں جماعت کرائیے امام الانبیاء بھی بنیا وا امام الملائکہ بھی بنیا وا اس تو بعد پھر آسماناں دی سیر کیتی ہے اوتھے کول ایک بیٹھا سی پادری وہ کہن لگا اے پلا کیڑی رات دی گل کردے ہو وہ جڑا حضور دی شان پہ بیان کردا سی نا انہیں کہا جی یہ لگتا ہے 27ویں رجب دی گل ہے انہیں کہا بھی اس گل دی تے میں بھی گارنٹی دینا انہیں کہا بھی تینوں کیویں پتہ ہے وہ کہن لگا بھی میں جدوں راتی مسجد اقصا چوں نکلن لگا وا نا ہن میں سارے دروازے جڑے نے وہ بند کیتے نے تے ایک دروازہ نکر والا بند نہیں سے پیا ہوندا میں پہلے آپ ٹل لا ہٹیا نہیں بند ہویا کوئی نال 4 بندے بلائے نے انہوں نے بھی زور لایا ہے وہ بند نہیں ہویا تے پھر صبح جدو مسیتے آیا وا نا تو ادو مسیح دے نظارے ہی اور سن جی تو سونا لگ جاوے 1400 سال ہو گئے اے جڑے مدینے گئے ہو ویکھو کہ بازار آئے ہائے او راواں روندیاں نے جتھوں دی میرا یار لنگیا او راواں روندیاں نے جتھوں دی میرا یار لنگیا او راواں روندیاں نے جتھوں دی میرا یار لنگیا او تھاواں مہک دیاں نے جتھوں دی دلدار لنگیا وہ کہندا کہ میں ویکھیا کہ مسجد تے خدا دا گھر ہے سونی ہے تے برکتاں والی ہے لیکن ایتھے ہون کئیاں نبیاں دا قبلہ ہے لیکن ہون کوئی نظارے وکھرے نے وہ کہندا کہ میں باہر آ کے ویکھیا نا جڑا پتھر ہے جتھے نبی سواریاں بددے سن میں اوتے ویکھیا سوراخ ہویا ہے تازہ تازہ لگدا ہے ایتھے کسی دی سواری بننی گئی ہے میں سمجھ گیا لگدا ہے او کل نبیاں دا سردار اج آ کے سارے نو جماعت کرا گیا جو میں پڑھیا سی اللہ اکبر انہوں نے جدو کافراں نے سنی گل مسجد اقصا یہ سارے سامنے ہی رہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے گئے نہیں کدی یہ ساریاں نشانیاں پہ بیان کرتے ہیں واقعی مسجد اقصا جا سکتے ہیں پھر جدو یہ گل ذہن آ گئی نا رب دی حکمت ویکھو نا وہ آپس منہ جوڑن لگ پے کہ رات دے انہیں حصے دے وچ جڑے مسجد اقصا جا سکتے ہیں جڑا رب انہوں مسجد اقصا لے جا سکتا ہے نا وہ عرشاں تے بلا کے اپنا دیدار بھی کروا سکتا ہے اللہ اکبر اور یہ کافی ساری یہ حکمتاں نے انشاءاللہ پھر کدی نہیں اتنے ہی ٹائم ہو جانا ہے میں آگے چلنا چاہنا جماعت ہو گئی خطبے شروع ہو گئے
سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیتا. اس اللہ رب دا لکھ لکھ شکر تے احسان ہے جس رب نے مینوں اپنا خلیل بنایا. مینوں نارے نمرود تو بچایا اور مینوں لوگاں دا امام بنایا, راہ حق تے چلایا, اور میرے کو امتحان لے اور اونا امتحاناں دے اندر رب نے ہی مینوں پاس فرمایا. آپ تشریف فرما ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, مولا تیرا لکھ لکھ شکر تے احسان, مینوں اپنے نال ہم کلام ہون دا شرف دیتا. اس رب دا شکر ہے, اس رب دا لکھ لکھ احسان ہے کہ میں ہاتھ بغل پا کے باہر کڑنا تے سورج وانگو روشن ہو جاتا ہے. یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے, اس رب دا کرم ہے جن نے میرے ہتھوں فرعون نو نیست و نابود کیتا, غرق کیتا. اس شانہ بیان کر کے آپ تشریف فرما ہو گئے. داؤد علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس رب دا شکر ہے جن نے میرے واسطے لوہے اور تانبے نو نرم فرمایا, چرند پرند میرے غلام ہو گئے. میں او داؤد ہاں جنوں رب نے پرندیاں دی بولیاں دی سمجھ عطا فرمائی ہے, مینوں کتاب بھی عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اس رب دا شکر ہے جن نے مینوں بن باپ تو پیدا فرمایا, مینوں یہ طاقت عطا فرمائی کہ میں مٹی دے پرندیاں نو پھونک مارنا وہ پرندہ بن جاتا ہے. لوکی کہندے نے محمد اور علی کچھ نہیں کر سکتے, ایتھے تے عیسیٰ علیہ السلام پرندے اڑائے جاتے ہیں. یہ صرف تھوڑا جا سمجھ دا پھیر ہے. جنوں خدا ہدایت دے, شکر کریا کرو تانوں خدا نے سانوں اپنے محبوب نو پورا پورا منن والے وچوں رکھیا ہے. یہ بڑی گل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہو گیا. اس تو بعد سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اس رب دا شکر ہے جن نے مینوں پوری دنیا دا بادشاہ بنایا, مینوں شانہ دیتیاں, عظمتاں دیتیاں. سارے نبی خطبے بیان کرتے رہے تے ہن واری نبیاں دے امام دی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے. حضرات نبیان دے امام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس رب دا بڑا شکر ہے جڑا تمام عالماں نوں پانے والا, جن نے مینوں حبیب اللہ دا لقب عطا فرمایا, جن نے مینوں عظمتاں عطا فرمائیاں, جس رب نے مینوں قرآن عطا فرمایا, جس رب نے مینوں رحمت بنایا ہے. سارے نبیاں نوں رب نے رحمت بنایا ہے, لیکن نبیاں دے امام نے جدوں اے گل کیتی میرے آقا نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبیان دے امام نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے مینوں رحمت بنایا ہے. او نبیو اور رسولو
رب نے تانوں بھی رحمت بنایا ہے، کسی نو علاقے واسطے رحمت بنایا ہے، کسی نو شہر واسطے رحمت بنایا ہے، کسی نو ایک صوبے واسطے رحمت بنایا ہے، بلکہ دو دو تین تین نبی ایک ایک علاقے واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ جدو نبیوں دے امام دی واری آئی، میرے آقا نے فرمایا او نبیو او رسولو مینو علاقے واسطے نہیں، مینو شہر واسطے نہیں، مینو بستی واسطے نہیں، بلکہ جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اوتھوں تک میں مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ اس واسطے گلی نگر گئے، میں یہی پیغام پہ دینا ماں، او نبی او رسول نے، او نبیوں دے سردار نے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ سوکھا جائے شیر، سوکھا جائے یہ غالباً کوئی تیجی کلاس تو پڑھی تھی؟ اچھا سیر لاندہ میں کہ پوچھ لاؤں یہ میں نہیں لگا ہوا تو مل کے ذرا شامل ہو جاؤ، ثنا خان بن جاؤ، مل کے ذرا کہہ دو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی پر لانے والے، مراد غریبوں کی پر لانے والے، وہ اپنے پرا ایک غم کھانے والے، آئی تے سجیاں تو چکنے تے مل کے کہنے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے امام الملائکہ، امام الانبیاء، نبیوں دے امام بنے۔ سفر شروع ہو گیا اسمانہ دا، 70 ہزار براق نال، فرشتے نال، جبریل علیہ السلام نال، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، فل پروٹوکول دے نال رب دا محبوب عرشاں دا لاڑا بن چلے ہے۔ پہلا آسمان آ گیا، فرشتے نے پوچھا کون؟ کہ جی میں جبریل۔ تسی غور کرنا ہے ذرا، فرشتہ کہنے لگا جی نال کون ہے تواڈے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نال نبیاں دے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولیا گیا، پہلے آسمان دے آدم علیہ السلام دے نال ملاقات، نظارے ویکھے، دوسرے آسمان دستک، آواز آئی کون؟ فرمایا جی جبریل۔ نال کون؟ کیا جی کل نبیوں دے امام۔ تشریف لے گئے، دروازہ کھلیا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دوویں خالہ زاد بھائی موجود نے دوجے آسمان تے۔ ملاقات ہوئی، سارے نظارے ویکھے، تیسرا آسمان دستک، کون؟ میں جبریل۔ بھی وہ جڑا ہر آسمان دے دروازے دے فرشتہ کھلوتا ہے،
ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਸੀਤ ਸਜਾਓ ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸ ਕਿਦੋਂ ਗਿਆ? ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਬਰੀਲ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਘੋਲ ਲਈਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਲੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਏ ਸੌਖਾ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਐਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਐਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਲਾਵਾਂ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान ते पहुंचे हज़रात। तीसरे आसमान ते ओ नबी खलोते ने जिन्हां दा नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम। ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम खलोते ने हज़रात, जिन्हां नूं रब ने ऐसा हुस्न अता फरमाया है। आप दे हुस्न अगर मिस्र दियां औरतां वेख लैन, हाथ दे अंदर फरूट है, दूजे हाथ दे अंदर छुरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आ गए, हुस्न वेख्या ऐसियां मस्त हो गईयां, फल कट गया, उंगलियां भी कट गईयां ने, उन्हां बीबियां नूं पता ही नहीं लग्या। ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम, ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहत साली हो गई ना, कोई शै नहीं खाण नूं, तो रब ने फरमाया भी सोहणिया तैनूं हुसन एवें नहीं दिता। या अल्लाह की करा, फरमाया भी है ये तेरी मखलूक है, जरा बुलाओ कह इन्होंने। बुला लिया, जिन्हों जिन्हों भुख लगी, जिन्हों गल्ला दाने चाहिए ना आ जाओ, लैना ही लैना, कतारां लग गई, रश पै गया हर पासे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने खलोते ने, या अल्लाह हुण की करा, ये सारे आ गए। फरमाया ए मुखड़े तो जरा नकाब उठाओ ना, मुखड़े जरा नकाब उठाओ तो सही। नकाब उठाया, जिन्ने जिन्ने वेखे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं 3 महीने भुख लगी नहीं। एक दी शान है कि दी सारे बोलो हाय हाय, ते हुजूर दी शान सुभान अल्लाह। मियाँ साहब ऐसे वहां से फरमाने ने 3 महीने ओ 3 महीने ओ खलकते
नहीं जिन्ना डिठा ओ सरवर आलम है और रज गए दोवें जहान जिन्ना डिठा सरवर आलम है और रज गए दोवें जहान। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल नबियां दे इमाम दी मुलाकात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नु मेरे आका ने फरमाया ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम रब ने तुहानू बड़ा हुस्न अता फरमाया है, तुहानू रब ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे सोनिया सोना ते मैं भी बड़ा वा लेकिन तुहाडे ते आके हद मुक गई। अल्लाह यार हाय हाय यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे भी सोने हुसन तो रब ने मैनू भी बड़ा दिता लेकिन तुहाडी क्या बात है, तुहाडी क्या बात है। मैनू वेख के ते बीबियां ने हाथ कट्टे ने। हुजूर ने फरमाया भी और औरत नाकिस अकल वाली है, इन्हां ने हाथ कट लेने। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुस्न वेख के ते कैफ ऐसा चढ़िया, हुस्न ऐसियां मस्त हो गई उन्होंने पता ही नहीं लगा भी ये सेब कट के ते साड़ियां उंगलियां भी जांदियां लगियां। ते मेरे मदनी माही हाय 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 मैं मठा जा पढ़ देना चलो ज़ौक बन जाए। हुस्न यूसुफ पे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त ज़ना। ये समझ आइया कि ज़ुबान अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त ज़ना। अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुनिया मेरे ते हुसन ते बीबियां ने हाथ कट्टे ने, तुहाडे उत्ते ते अरबियां ने अपने सर कुर्बान कर छड़े ने। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात, इदरीस अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात, चौथे आसमान ते पंजवें आसमान ते हारून अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात, छेवें आसमान ते मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात। अच्छा इत्थे गल मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना भी जदों हुजूर सवारी ते चले सन की वेख्या? मररतु बि मूसा फी कब्रिही। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र दे अंदर जी, क्या बात क्या बात, सारे बोलो की करदे पे ने। उत्थों जो निकले मस्जिद अक़सा दे अंदर जमात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम उत्थे है सन। सारे नबी जो है सन ते मूसा अलैहिस्सलाम भी है सन। जदों फिर बुराक चले तो हुजूर तो पहले फिर छेवें आसमान ते भी। ये तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार तेज ना हो गई। उलमा फरमांदे ने मूसा अलैहिस्सलाम गए ने नबूवत की रफ्तार दे नाल, हुजूर चूंकि सैर पे फरमांदे ने गए ने बुराक की रफ्तार दे नाल। ये मूसा अलैहिस्सलाम दी नबूवत दी रफ्तार है। बुराक दी रफ्तार की जिथे नजर उथे दूजा कदम। ते मूसा अलैहिस्सलाम दी नबूवत दी रफ्तार की है? हुजूर मस्जिद अक़सा नहीं पहुंचे, इज़ार तो लेके उथे पहले पहुंच गए। हुजूर अले छेवें आसमान ते नहीं पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम पहले उथे पहुंच गए। मैं बाबा के दोहल ऐलान करना चाहना, जे मूसा अलैहिस्सलाम दी रफ्तार बुराक नालों तेज जे नबूवत दी रफ्तार है वे कुल
دے نبیاں دے امام دی نبوت دی رفتار کنی کو ہوئے گی جے موسیٰ علیہ السلام نبوت دی رفتار دے نال مسجد اقصیٰ تو عثمان تے اتھے جا سکدے نے تے سونا بھی ساڑھے پیر ویڑے آ سکدا ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات 7ویں اسمان تے ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے سارے نے ملاقاتاں ہوندیاں آئیاں سفر جاری رہا جنت دی سیر تو جنت جو سیر پہ ہوندی ہے نا یہ عشق دی گل کر دیں گے عاشقو تانوں ہلانا پیندا بھی ہلو عشق دی گل آ گئی ہے جنت گئے نا حضور تے قدماں دی پئی آواز آوے میرا آقا نے فرمایا جبریل میرے تو پہلے کون پہ ٹہلدا ہے جنت دی کیڑا پہ سیر کردا ہے عرض کیتی سونیا بھی اور کوئی نہیں اے تہاڈا غلام بلال ہے اوئے ہوئے ہوئے اے تہاڈا غلام بلال ہے ٹردا زمین تے اے دے قدماں دی آواز اب جنت وچ پہنچا چھڑدا ہے کیوں سونیا انہیں تہاڈے عشق وچ مارا نہیں کھادیاں ہائے ہائے واہ بلال تیری عظمت تو قربان جاواں بلال نے حضور دی محبت دے اندر مارا کھا دیا نے حضرات رب نے اے مقام عطا فرمایا ہے جدو حضور جنت دی سیر پہ کر دینے حوراں دی ملکہ آ گئی کہن لگی سونیا حامیم دے کل والیا علم نشرا دے سینے والیا مذاق دے کانل والیا آج دولا بنے ہو میری چولی بھی کچھ پا دیو مینوں بھی کچھ عطا فرما دیو توجہ فرما دے جانا حضرات نبیان دے امام نے فرمایا اے حوراں دی ملکہ جا تو کی یاد کرے گی تینوں میں اپنا بلال دے چھڑے او حوراں دی ملکہ کہنے لگی میں کتھے تو اڈا بلال کتھے فرمایا بھئی تو تے یہ بھی کہنی ہے نا ہلے بلال کو تے پوچھے ہی نہیں بلال کو تے پوچھے ہی نہیں جنتی سیر ہو گئی دو زخم ملاحظہ ہو گئی ہم مختصر کرتا جا رہے ہیں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے چل دے سدرۃ المنتہا آ گئی نال جبریل ہے سدرۃ المنتہا سدرہ کہندے نے بیری دا درخت منتہا اتھے ساریاں دا آخری سٹاپ ہے اتھے جبریل بیندا ہے بیری دا درخت تے اور باقی فرشتے تھلے تو حضور فرمایا ٹور کہنے لگا یا رسول اللہ جملہ سننا ہے اگاں میں نہیں جا سکدا میں کیوں کہنے لگا جی میں ایک وال برابر بھی اگے جاواں نا تو یا رسول اللہ میرے پر سڑ جاندے نے حضور نے نا وہ لائن کیتی کراس تے پرلے پاسے کھلو گئے تو حضور نے فرمایا پھر جبریل تو تے جا نہیں سکدا کوئی پیغام ہے رب واسطے تے مینوں دے دے میں اتھے جا سکنا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا وہ جدو حضور نے گل کیتی تو میرا آقا نے فرمایا جبریل کو گل یاد آئی آج تیرا ایک احسان لا چلے یا رسول اللہ کیڑا فرمایا تو میرے جد ابراہیم علیہ السلام نو آگے چاکیا سی نا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ اپنا پیغام دے دیو میں اتھے جا سکنا جتھے تسی نہیں جا سکتے آج میں نبیوں دا سلطان پہ کہنا جبریل اپنا کوئی پیغام دے دے جتھے میں جا سکتا اتھے تو بھی نہیں جا سکتا میرا سونا مدنی ماہی کرامہ ٹردے نور دا حالہ پیچھے رہ گیا رف سبز رنگ دا وہ اگے لے کے ٹریا وہی پیچھے رہ گیا عرش آ گیا حضرات عرش ٹائم پہ ہوتا ہے میں گل کلوز کرنی ہے
حضور نا اپنے نالین مبارک اتارن لگے. کی سوچیا بلا بھی موسیٰ علیہ السلام اتھے پہاڑ دے اتے کوہ تور تے رب نے فرمایا سی فخلا نعلیک انکا بواد المقدس طوا. اے پیارے موسیٰ اپنے نالین اتار دیو پاک وادی آگئی. فرمایا وہ پاک وادی ہے تے عرش مولا آگیا ہے. اتھے جتیاں لا دئیے نالین مبارک لا دئیے تے اتارن لگے نا تے رب دا پیغام آ گیا. اے قبولیت گھڑی اندر گج کیا کو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے نالین پہ اتار دینے حضرات. رب دی طرف آواز آ گئی. کی پیغام آیا ہے؟ سنے جوڑ عرشاں تے آ جاوے ماہی. سنے جوڑ عرشاں تے آ جاوے ماہی. سنے جوڑ عرشاں کوئی پتہ نہیں سونا ساڑھے ویڑے پھیرا پا جائے. مل کے آنکھوں نہ سنے جوڑے عرشاں تے آ جا. سنے جوڑے عرشاں تے آ جا. اے جڑے ہاتھ کھڑے ہوئے نے مولا اے ہاتھ کسی غیر دا محتاج نہ ہوئے. مل کے کہہ دیو سنے جوڑے عرشاں تے آ جا وے مائی. سنے جوڑے عرشاں سنے جوڑ عرشاں تے آ جاوے ماہی. غریباں دی قسمت جگا جاوے ماہی. غریباں دی قسمت وے ماہی. غریباں دی قسمت جگا جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش مولا دے اتے تشریف فرما ہوئے. جدو مدینے دے تاجدار عرش مولا دے اتے تشریف فرما ہوئے. او عرش بھی نال پیا کر دائے. سونے آج خوش نصیبہ نال پیا کرنا وا. پہلے مکے دی زمین نے تے مدینے دی زمین نے تواڈے قدماں نو چومیا ہے. اج میں رب دے عرش نے بھی تواڈے نالین دے بوسے لے لے لے. حضور تو عرش لنگن لگے نا. اس عرش نے حضور دا دامن پھڑ لیا. کنے جی سارے بولو. حضور دا دامن پھڑ لیا. کہنے لگا سونے اے تسی قدمین شریف رہن رکھ کے نا اے میرے تے بڑا کرم کیتا ہے. میں ہون 2 وار تہاڈا فیض یافتہ ہو گیا. حضور نے فرمایا 2 دفعہ کیویں؟ ایک تے ہون ہو گیا. پہلے کیڑی گل پہ کرنا ہے؟ یہ عرش کہنے لگا جی میرے اتے رب نے جدو مینوں رب نے بنایا ہے نا تے میرے اتے رب نے لکھا ہے اپنا نام لا الہ الا اللہ. ہن میں عرش کتھے رب دا نام. یا رسول اللہ میرے کو برداشت نہ ہویا. میں لرزہ برم اندام ہو گیا. میرے پسینے چھوٹ کے سونے برداشت نہ ہویا. کمبن لگ پیا. کپ کپی تاری ہو گئی. تو میں پھر رب دی بارگاہ چ عرض کی سونے یا اللہ کوئی کرم فرما میرے تے. اے تیرا اس میں جلالت میرے کو جلیا نہیں جاندہ. اسی چوکاں جو بہ کے مسئلے کرنے ہیں نا اللہ تعالیٰ دے رسول دیاں گلنا چوکاں تے نائیاں دی دکاناں تے پکوڑیاں دی دکاناں تے ہوندیاں نے نا. ایتھے عرش کو نام نہیں چلیا جا رہا. نبیاں دے امام نے فرمایا پھر کی ہویا جدوں تو لرزہ برمدام ہو گیا. جدوں تیرے تے کب کبھی تاری ہو گئی کیویں تیرے تے کرم ہویا. او عرش کہنے لگا سونیا جدوں رب نے اپنا نام لکھیا میرے تے کب کبھی
تاری ہو گئی پھر کرم ہویا رب نے نال لکھیا محمد رسول اللہ سونے پھر تہاڈا نام آ گیا مینوں سکون تے قرار آ گیا خیر عرش نو نواز دیاں میرا مدنی ماہی اگے جا رہا میں جلدی جلدی ختم کر دیں تاکہ اگلے جمعے انشاءاللہ نواں ٹاپک چھیڑاں گے اور پھر کدی انشاءاللہ واپسی بھی ہوئے گی 27ویں نو انشاءاللہ محفل پا کے ادو بڑا خصوصی ٹاپک تواڈے واسطے میں مختص کیتا ہے جہدے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں واقعہ معراج تے ہے ایک ہے وجہ معراج واقعہ معراج حضور کیویں گئے کنج آئے کی ویکھیا بھی او موضوع ہے بھی معراج کرائی کیوں وجہ کی وہ انشاءاللہ تسی آنا ہے محفل پاک تے انشاءاللہ اوتھے بیان کریں گے حضور عرش تو اگے کے تشریف لے گئے پھر او ویلا آ گیا جتھوں میرے رب دیاں آوازاں پہ ہوندیاں نے ہائے ہائے سونا مدنی ماہی تشریف لے جا رہے ہیں حضرات نور دا حالہ پیچھے رہ گیا رف بھی پیچھے رہ گیا سونا عربی ماہی تنہا لگا جانا ہے اگوں میرے رب دی آواز پہ ہونی ہے اودنو منی یا احمدو اودنو منی یا محمدو سونیا نیڑے آ جا مدنی مایا قریب آ جا مدنی ماہی تشریف لے جا رہے ہیں حضرات ٹر دے پھر وہ مقام آ گیا جتے رب دی طرف آواز پہ آوندی ہے کفیا محمد سونیا رک جاؤ سونیا ٹھہر جاؤ یا اللہ کیوں رکنا ہے میرے رب نے فرمایا سونیا رک جاؤ تواڈا رب تواڈے تے درود پیا پڑھدا ہے رک جاؤ سونیا ٹھہر جاؤ یا ان کہہ لو میری رحمت تواڈے استقبال واسطے آ رہی ہے میں گلاں کردا جاواں ٹائم انہا ہے نہیں میں تھی مقامہ گل رب دی رحمت بلا کی بکیندی ہے ٹھہری پورا سواد لینا ہے اتھی بس گل ختم کر دیتی ہے کھانے جس کہہ رہا ٹھپ دینے کیونکہ کھلے آ رہا ہے تو گل جاری رہنی رب کی فرماندہ ہے پیا ٹھہری محبوبہ او ٹھہری محبوبہ سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے میں کہنا بھی بڑا کوئی پتھر دل ہونا جڑا ایتھے بھی نہ بولے اللہ کرے سونا ساڈے ویڑے آوے اسی بھی این جی سونا دروازے چ اندر آوندا پیا ہوئے تے اسی ہاتھ جوڑ کے کہ سونے ایک واری ایتھے رکھ لو نا مینوں رج کے تہاڈا استقبال تے کر لین دیو ہائے ہائے تے مل کے کہہ لو نا پیا فرماندا ہے ٹھہری محبوبہ ذرا ٹھہری محبوبہ ذرا ٹھہری محبوبہ ایتھے ڈیلا کہنا ہے ٹھہری
او محبوبہ سانو لگیاں تو دے نبھا لے وما علیہ البلاغ.